اگر تمہارے پاس بیوی یا مزید معاملات کی ہمت اور حیثیت نہیں ہے تو ہم تمہیں لونڈی کی اجازت دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک غلط مفہوم لیا گیا کہ اس سے مراد ہے کہ گھر کی نوکرانیاں، نہیں، لونڈی گھر کی نوکرانی نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے جو پے کر کے اس کے بدلے میں اس سے صفائی ستھرائی یا گھر کے کام کاج کے لیے، تو یہ لونڈی نہیں ہے، لونڈی کے لیے۔ اور یہاں یہ جو جملہ بولا ہے یہ بھی عورتوں پہ رب نے رحمت بنا کے نازل کیا ہے، رحمت بنا کے اتارا ہے۔ میں کل بیٹھا سوچ رہا تھا جب سٹڈی کر رہا تھا، یار اگر میں اسی طرح چلتا رہا عورتوں کے حقوق کے ساتھ تو مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی باقی ہے۔ یہ تو ایک ایک لفظ کے اوپر پتہ نہیں کتنے کتنے جمعے گزارنے پڑیں گے مجھے۔ اتنا مہربان عورت کی ذات پر، اور عورت کو پھر شکوایا، کہا اگر یہ میسر نہیں ہے، او ما ملکت ایمانکم، ایمان یمین کی، دائیں ہاتھ کی، اور دائیں ہاتھ کیا تھا؟ جیسے ہندو کے پھیرے نہیں ہوتے، دوپٹے کے ساتھ دوپٹہ باندھ کے گیرا دے دی، عقد ہوتا ہے، عقد گیرا کو کہتے ہیں، ہم عقد نکاح کہتے ہیں، لفظوں سے لفظ جوڑے جاتے ہیں۔ فلاں کی بیٹی اتنی عمر اتنے حق مار کے ساتھ، یہ آپ کو آپ کے حوالے کی جاتی، آپ کے نکاح میں دی جاتی، آپ کو قبول ہے؟ مرد کہہ دیتا ہے قبول ہے، یا عورت سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا اتنی عمر اتنے حق مار آپ کو دے رہا ہے اور آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ عورت کہہ دیتی ہے مجھے قبول ہے۔ تو یہ لفظ جڑ گئے ہیں، یہ لفظوں کا بندھن ہے، یہ عقد الفاظ ہے، یہ عقد نکاح ہے، یہ جو جوڑا گیا ہے۔ اسی طرح لونڈی کا معاملہ ہے۔ میں نے ویسے اسلام میں لونڈیوں کے حقوق کے اوپر مستقل جمعے بھی پڑھائے ہیں، تحریر میں بھی تقریر میں بھی اسے ذکر کیا ہے کہ اس سے خوبصورت دین میں نے کوئی نہیں دیکھا، لیکن اس وقت میرے پاس جو وقت بچا ہے اس کو مد نظر رکھ کے اختصار سے میں لا رہا ہوں، اسے میں مستقل بھی رکھوں گا۔ لونڈی کیا ہے؟ دنیا پوری میں جنگ نہیں کبھی رکی، جتنے مرضی اقوام متحدہ نے زور لگائے ہیں، مگر یہ دو رخی والی پالیسیاں ہیں، جہاں من کیا چڑھا دیا، جہاں من کیا ان کو دبا دیا۔ یہ اس لیے تھا، جنگیں تو جاری ہیں، اور بغیر جنگ کے بھی اگر عافیہ صدیقی جن بدترین حالات میں 56 اسلامی ملکوں کے بلاک میں اور ایٹمی طاقتوں کے ہوتے ہوئے جس طریقے سے یہ دنیا میں حقوق نسواں پہ رونے والے اور چیخنے والے اپنا فیس کے اوپر چڑھایا ہوا ماسک والا چہرہ ہنستے مسکراتے دکھا رہے ہیں، ان کے پیچھے کتنے خونخوار دانت ہیں، کبھی اس کو بھی پڑھیے گا، عافیہ صدیقی کو دیکھیے گا کیا بنایا اس کے ساتھ، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، فزیکلی، ہر اعتبار سے ہراساں کر کے نیم پاگل بنا کر کے چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ہے دنیا، مگر اسلام کیا ہے؟ کہا ہے جنگ ہوئی ہے، جنگ ہونی ہے، یہ نہیں رکتی، ایمرجنسیاں ہوں گی، فوجی مریں گے، مرد مریں گے، پیچھے خواتین کا اور بچوں کا کون ذمہ دار ہے؟ کہا قیدی بناؤ، اس قید میں بھی آزادی دیکھنا۔ جی اللہ جی قیدی کیوں بنوائے جا رہے ہیں؟ ان کے مرد تو لڑ کے مر گئے، ان کا مہربان بن کے، خیر خواہ بن کے دنیا کو بتاؤ کہ ہم دنیا کے دشمن نہیں ہیں، اسلم تسلم، ہم اسلام لانے کا کہتے ہیں تو سیفٹی بھی دیتے ہیں، ہم سیف پیکج دیتے ہیں۔ مرد اور عورت کا تعلق جو تھا، جو بچے تھے، جنگ میں مرد مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو لے آؤ۔ کہا سب سے پہلی چیز، قیدیوں میں کسی بچے کو کسی ماں سے الگ مت رکھنا۔ لائیے دنیا میں ایسا اصول، کوئی ماں بچے والی قیدی ہوئی ہے، بچے کو الگ مت رکھنا، عورت کو الگ مت رکھنا۔ وہ حدیث سنی ہے نا، بچے بھی قید ہو کے آئے، عورتیں بھی قید ہو کے آئیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کہنے لگی جی میرا بچہ ہے، کہا جہاں بچے ہیں دیکھ لو۔ آئی بھاگتے ہوئے، دیکھ رہی تھی، اور چھاتیوں سے دودھ بھی بہہ رہا تھا، اور جس طریقے سے انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، بھاگی، پکڑا، سینے سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ محبوب نے کہا میرے صحابہ کیا آپ کو علم ہے اگر اس عورت کے بس میں چلے یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینکنے دے گی؟ کہا محبوب کیسے ہو سکتا ہے، جب تک اس کی ہمت ہوگی، اس کی حالت تو دیکھو، تمہارا رب جو ہے اس ماں سے بڑھ کر کے اپنے بندوں سے مہربان ہے۔ پہلا اصول۔ دوسرا،
جتنی بھی خواتین آئی ہیں ان کو رجسٹرڈ کرو، رجسٹریشن ہونی چاہیے، پتہ ہو، پورا بایو ڈیٹا ہو، کون ہے، کس کی بیوی تھی، کس کی بیٹی ہے، والد کیا حاکم تھا، کس کیٹاگری کا تھا، جس کیٹاگری کا وہ ہے اسی انداز میں، اسی حسب و نسب میں اسے اپنی شریعت میں، اپنے اصولوں اور قاعدوں اور ضابطوں میں ویسا مرد مہیا کیا جائے۔ سیدہ صفیہ آپ لوگوں کو علم ہے، بادشاہ وقت کی بیٹی بھی تھی، بیوی بھی تھی، سردار کی بیٹی، سردار کی بیوی، اور یہ نامینیشن میں کہیں اور جا چکی تھی، واپس بلایا گیا، سلام کیجئے، سلیوٹ کیجئے اس دین کو، مگر اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھا گیا۔ ہاشا وکلا، رجسٹریشن ہوگی، پھر اس کے مطابق اپنی فوج میں سے، اپنی سپاہ میں سے، اپنے مجاہدین میں سے بلا کر کے کہا جائے گا کہ دنیا کی قید خانے کی طرح کسی جیل میں بند نہیں کیا جائے گا، کال کوٹھڑی میں نہیں ڈالا جائے گا، 6x6 کے کسی بند کمرے میں نہیں رکھا جائے گا، جہاں اندھیرا ہے اندر ہی واش روم، اندر ہی سارا کچھ، وہی چکی، وہی دال روٹیاں، نہیں، بلکہ کہا اپنی سوسائٹی میں، مدینے میں رہتے ہو تو مدینے میں رکھو گے، مکے میں رہتے ہو تو مکے میں رکھو گے، اگر طائف میں رہتے ہو تو طائف میں رکھو گے، جس سوسائٹی اور محلے میں تم رہتے ہو مہنگی ترین سوسائٹی ہے تو وہاں رکھو گے، اور نامینیشن ہوگی، 5 چیزیں اس کی تم نے ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ پہلی چیز، جیل میں نہیں رکھنا، کھلے ماحول میں رکھنا ہے، تمہارے گھر کا جتنا سین تمہارے لیے کھلا ہے اتنا اس کے لیے بھی کھلا ہے، جتنی آب و ہوا تمہارے لیے اتنی اس کے لیے بھی ہے۔ دوسری چیز، اس کا نان نفقہ، روٹی پانی کھانا، جو تم کھاتے ہو وہ اس کو کھلاؤ گے، جو تم پیتے ہو وہ اس کو پلاؤ گے، جام شیریں بنایا ہے پلاؤ، روح افزا بنایا ہے، یہ نہیں کہ وہ پھیکا دور دیکھ کے ہمارے ہوٹلوں پہ دعوتوں کی طرح گھر کی نکرانی سائیڈ پہ بیٹھی ہوگی، نوکر سائیڈ پہ بیٹھا ہوگا اور آپ کھا رہے ہوں گے، نہیں، جس دسترخوان پہ تم ہو اسی دسترخوان پہ یہ بٹھائی جائے گی۔ او ما ملکت ایمانکم، جو لباس تمہاری بیٹی، بیوی، بہن اور ماں پہنتی ہے وہ لباس اسے بھی دیا جائے گا۔ لائیے کوئی ایسا دین، ایسی آزادی کہ ایک نکرانی کو، ایک قیدی کو، ایک غلام کو، ایک باندی کو رہنے کے لیے اوپن فضا، جیل نہیں، کھانے پینے کے لیے وہ چیز جو تم کھاتے ہو، وہ لباس جو تم پہنتے ہو، اور چوتھی چیز، جس چھت کے نیچے سوتے ہو وہ چھت بھی تم نے مہیا کرنی ہے، یہ نہیں کہ وہ منجا بار، وہ چھت بھی دینی ہے۔ اللہ جی، ہو گیا۔ 5ویں چیز، کہا یہ انسان ہے، اس کو فزیکلی ضرورت ہے، سکون کی، بچوں کی، نسل کی بڑھانے کی فطرتی امر ہے، وہ بھی دیا جائے گا۔ کس کے ذریعے دلوایا؟ اپنے ان غیرت مند دلیروں کے ذریعے کہ جو قید کر کے لائے تھے تو پھر حاتم کی بیٹی کو چھوڑنے گئے اور یمن تک گئے، مگر ایک دفعہ بھی اس لڑکی کا بیان ہے کہ بھائی تو نے تو کبھی نظر اٹھا کے دیکھا ہوگا مگر انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ کرنے کے لیے اگر وہ مرد کہتا ہے جی میں گھر بھی دے دوں گا، میں چھت بھی دے دوں گا، میں کھانا بھی دے دوں گا، میں لباس بھی دے دوں گا، لیکن میرے سے انصاف نہیں ہو پائے گا، میں جسمانی طور پہ اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنی بیوی کو بھی اور اس کو بھی، تو کہا اب بھی اس کو ایسے ہی نہیں حالات کے حوالے کر دیا جائے گا کہ جس نے آیا پکڑا، کہا پھر بھی رجسٹریشن کے بعد نامینیشن ہوگی کہ چلیں یہ تم دو، لیکن اس کے جسمانی حقوق ادا کرنے کے لیے ڈیوٹی کسی اور کی لگائی جائے گی، اور وہ قانونی حیثیت سے جو بھی اس ڈیوٹی کو لے گا وہ اس باندی کا ہاتھ پکڑے گا، اور جو ہاتھ پکڑے گا دائیں ہاتھ سے، یہ ہے تمہاری ملکیت دائیں ہاتھ کی، تم اس کے مالک ہو، تم اس کا خیال رکھنا، یہ تمہاری ولایت میں ہے۔ اب یہ سارا سیٹ اپ ہونے کے بعد کہا اگر زندگی میں کبھی تم سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے نا، کبیرہ صغیرہ گناہ، تو پہلا کام یہ کرنا اللہ کے رستے میں اس قیدی کو، اس عورت کو، اس لونڈی کو آزاد کر دینا۔ لائیے کوئی ایسی آزادی، کتنے سال ہو گئے ہیں، کتنے ممالک اسلامی، کیا کچھ نہیں سودے ہوئے، تم یہ دو ہم یہ دیں گے، مگر ایک سودا نہیں ہو سکا کہ عافیہ صدیقی، مگر یہاں کیا ہے؟ سودا کیا ہے، تم سے چھوٹا سا گناہ ہو گیا ہے، اللہ کے ساتھ سودا کر لو، اس کو آزاد کر دو۔ اور اس عورت کو اتنا خوبصورت آپشن دیا گیا، اگر تو کلمہ پڑھے ہم تمہیں ابھی آزاد کرتے ہیں۔ سیدہ صفیہ نے کلمہ پڑھا، پیغمبر نے آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد شادی کی۔
شادی کر کے پوری برابر کی حیثیت سے ہم تمہیں ساتھ لا رہے ہیں. اگر یہ بھی نہیں ہے او ما ملکت ایمانکم، تو ان سے ان کے حقوق ان کو دیتے رہیے گا اور ان سے خدمات لے کے ان یتیم بچیوں کی کفالت کرتے رہیے گا.